یہ لیکچر آپ کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ یہ لیکچر آپ کے لیے روح جیسا ہے۔ جس طرح آپ سانس لے رہے ہو اور آپ کے لیے سانس کی ضرورت ہے، اسی طرح اس لیکچر کی ضرورت ہر ابن آدم کے لیے ہے۔ ہماری روح ایک ترقی کے راہ پہ آ جائے۔ بچے کا معیار پورا ہے، اولاد کا سوچ برابر ہے، اس کا معیار ٹھیک ہے، اس کا منصوبہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے منصوبے میں، اس کی سوچ میں کوئی ایسا فکر نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ایک فیصلہ، ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا۔ باپ نے بیٹے پر شکایت کیا کہ یہ بیٹا نافرمان ہے۔ حضرت عمر ایک عقل مند انسان تھا، اس نے فوراً مقدمہ باپ کے خلاف لڑایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ باپ پر مقدمہ لڑایا؟ اس کا اصل وجہ اپنی اولاد کو غفلت میں رکھنا ہے۔ اس اولاد کو اس باپ نے اچھا نام نہیں رکھا تھا، تو حضرت عمر نے انسانیت کا تقاضا اختیار کر کے بیٹے کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں لڑایا۔ معاشرہ میں بارش کے قطروں کی طرح جوانوں کی خودکشی عام ہو چکا ہے۔ اس کی اصل وجہ اس کی سوچ کے خلاف ایک مقدمہ لڑانا ہے۔ سرپرست دنیا کے سوچ میں ڈوب ہو رہا ہے اور اولاد کے لیے معاشی نظام خراب ہے۔ اس کے ساتھ ڈگری ہے، اسانید ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کو خارج میں وہ سوچ نہیں مل رہا، وہ منصوبہ نہیں مل رہا۔ زندگی بسر کرنے کے لیے اولاد کے ساتھ ایک سوچ ہوتا ہے، ایک عشق کی راہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سرپرست اپنی اولاد کو غفلت میں رکھتا ہے۔ آج آپ نے اولاد کے خلاف قدم چلایا، اولاد کے خلاف سوچ چلایا۔ یہی اولاد کل اپنے باپ کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں، اس کے سوچ کے ساتھ ساتھ آگے سفر کرنا اور چلنا ہوگا۔ معاشرہ میں بے حیائی عام ہو چکا ہے، ڈاکہ اور چوری عام ہو چکا ہے۔ اس سب برائیوں کو بند کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ نکاح کو بالکل عام کرے تو بے حیائی ختم ہوگا، معاشی نظام کو ٹھیک کیا جائے تو ڈاکہ اور چوری ختم ہوگا۔ جوانوں کے فکر کو تولا جائے، تعلیم اور تہذیب کا خیال رکھا جائے، جوانوں کا ڈگری اور اسانید محفوظ ہوگا۔ جس ملک میں معاشی نظام خراب ہو، اس ملک میں ہمیشہ کے لیے چوری اور ڈاکہ ہوگا۔ جس معاشرہ میں نکاح پر پابندی لگایا جائے، وہ معاشرہ بے حیائی کا اڈا بن جائے گا۔ جس قوم کو معیار سے جاہل بنایا جائے، وہ قوم ہنسانے کا لیبل بن جائے گا۔ جوانوں کا فکر جدا، بڑوں کا فکر جدا، معاشی نظام کا فکر جدا، تعلیمی فلسفہ جدا۔ یہ رویہ اور یہ فلسفہ پوری قوم کو تباہ کرنے والا ہے۔ ہاتھ میں قلم کی جگہ پر چرس ہوگا، دماغ میں کامیابی کے سوچ کی جگہ پر ناکامی کا سوچ ہوگا۔
نکاح کے بجائے زنا عام ہوگا، کتاب پڑھنے سے فائدہ گمشد ہوگا، امن کی جگہ پر بدامنی ہوگا، تعلیم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اسلامی سوچ اور رویہ ختم ہو رہا ہے، انسانیت گفتار میں آیا، انسانیت کردار سے ختم ہوا۔ جوانوں کے لیے ایک انتظار تھا، جوانوں کے لیے ایک سوچ تھا، آج ہمارے قلم سے دہشت گردی پھیل رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے تعلیم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہمارے فکروں پر کھیل ہو رہا ہے۔ پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ تعلیمی اداروں سے ہمیں کچھ مل جائے، لیکن ملنے کے بجائے معاشرہ تعلیمی اداروں سے محروم ہوا ہے۔ کتاب پڑھنے سے نہ معاشرہ بن جاتا ہے، نہ انسان میں انسانیت آتا ہے۔ کتاب پڑھنے میں نہ تہذیب کا تلاش، نہ کردار کا تلاش، نہ گفتار کا تلاش۔ انسانیت کا درد، معاشرے کا درد، انسانیت کا آواز وہ ابن آدم کے کردار میں پڑا ہوا ہے۔ قلم چلایا، کتاب پڑھ لیا، پڑھایا، ایک سوچ، منصوبہ، فکر رکھا، لیکن نیچرل حیوان کی طرح بن رہا ہے۔